السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد سلام الدین ایوبی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور اس کے تقاضے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک عظیم عبادت اور اسلام کے ایک اہم رکن روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلمہ، یعنی اسلام کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں رکن ہے حج۔ تو اسلام کی یہ 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں، بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور ان میں سے کسی ایک کا چھوڑنے والا مسلمان کافر تو نہیں ہوگا، فاسق ہوگا۔ نماز چھوڑنے والا فاسق، روزے کو چھوڑنے والا فاسق، حج اگر اللہ نے دولت دی ہے اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت اور سکت دی ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ شخص فاسق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب یعنی ضروریات زندگی سے ہٹ کر کے اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اور نہ ادا کرے تو وہ شخص فاسق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، لیکن فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو کام کرنا فرض ہے، جو کام کرنا اسلام میں فرض ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے یہاں اس غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ کہ شراب پینے والے کو دیکھ کر بڑا گھن کرتے ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن نماز چھوڑنا وہ بھی تو حرام ہے۔ فرض کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے۔ اس کو لوگ کیوں نہیں معیوب سمجھتے، کیوں نہیں غلط سمجھتے؟ حیرت ہوتی ہے۔ شرابی سے نفرت کرتے ہو، بے نمازی سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ شراب پینا جتنا بڑا جرم ہے، نماز چھوڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ زنا کرنا جتنا بڑا جرم ہے، نماز چھوڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جرم کی شدت اور جرم کون کتنا بڑا ہے، یہ اللہ نے جو طے کر کے بھیجا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے طے کرتے ہیں، ہمارا سماج طے کرتا ہے کون سا بڑا جرم ہے۔ جرم جس کو اللہ نے بڑا جرم قرار دیا ہے وہ جرم بڑا ہے۔ نماز چھوڑنا یا کسی بھی فرض کو چھوڑنا، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، فرض کا چھوڑنا، اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو اگر وہ اتنا ضعیف ہے، عمر دراز ہے کہ اب ان سے روزہ اگلے کسی سال میں رکھنے کی امید نہیں ہے کہ ہم رکھ سکیں گے، تو ایسے ضعیف اور بزرگ شخص کو فدیہ دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جوان ہے، نوجوان ہے، اور جنہیں امید ہے کہ ہم زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی قضا کر لیں گے، تو وہ فدیہ نہ دے، وہ اگلے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ لیکن اگر کچھ نوجوان ایسے ہیں یا کچھ ادھیڑ عمر لوگ ایسے ہیں جنہیں اب کسی عمر کے کسی حصے میں آگے رمضان میں روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے آئندہ ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، کوئی بی پی پیشنٹ ہے یا شوگر پیشنٹ ہے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو انہیں بھی رمضان کے روزوں کی فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کی فدیہ، ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، کم سے کم 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے۔ 30 روزوں کے حساب سے اندازہ کر لیں کتنا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا روزہ اللہ نے فرض اس لیے قرار دیا کہ لوگوں کی زندگی میں تقویٰ ہے۔ قرآن میں اللہ نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امت پر بھی روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بہت سے قسمیں ہیں، بس مختصر سمجھیں کہ تقوی کا مطلب
اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو روزے کے ذریعے مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، کہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی عادت لگ جائے۔ جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں، باقی کے دنوں میں بھی وہ گناہوں سے اسی طرح بچنے والا بن جائے، تو تقویٰ اس کی زندگی میں آئے، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اسی بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کو اس انداز سے رہیں جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ معلوم ہوا رمضان کے روزے کی حالت میں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں لوگوں سے جھگڑ رہے ہیں، روزے کی حالت میں لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں چغلی کر رہے ہیں، تو پھر یہ روزہ تقویٰ کی وجہ کہاں بنے گا؟ یہ روزہ تقویٰ کا سبب کہاں سے بنے گا؟ زندگی میں کسی گناہ سے روکے ہی نہیں، تو یہ روزہ ہمارے لیے تقویٰ کی وجہ نہیں بنے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اسرار و رموز، روزے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اس کی قسمیں بیان کی ہے، بڑا شاندار انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ روزے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں انہوں نے لکھی ہے، ایک عمومی روزہ، ایک خصوصی روزہ اور ایک نہایت خصوصی روزہ۔ عمومی روزہ جیسے ہم اور آپ رہتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچ جانا، یہ عام روزہ ہے، عام انسانوں کا روزہ۔ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچ جانا، کھانے پینے سے رک گئے، اتنا کافی ہے، یہ عام روزہ ہوا۔ دوسرا ہے خاص روزہ، خصوصی روزہ۔ یہ وہ روزہ ہے کہ انسان کھانے پینے کے علاوہ، مفسدات روزہ کے علاوہ، یعنی روزے کو توڑنے والی چیزوں کے علاوہ ایسی چیزوں سے بھی بچے جس سے روزے میں کمی آئے، جیسے غیبت سے بھی بچے، جھوٹ سے بچے، نماز کے چھوڑنے سے بچے۔ تو یہ روزے کی دوسری قسم ہے خصوصی روزہ، جو مفسدات سے روزہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ ہم اپنے جسم اور اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں، یہ خصوصی روزہ ہے۔ اور تیسرا روزے کی تیسری قسم ہے جو خاص، اخص الخاص، نہایت خصوصی روزہ، اور یہ وہ روزہ ہے، نہایت خصوصی روزہ کا مطلب ہے کہ ظاہری اور باطنی مفسدات سے بچنے کے علاوہ ہمیں دل کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ ظاہری طور پر جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا، باطنی طور پر جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، جھوٹ، غیبت، تو ظاہری اور باطنی مفسدات سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل غیر اللہ سے مشغول نہ ہونے پائے، اس سے بھی روکا جائے، دنیا کی کسی کی طرف دل بھی نہ جائے، دھیان بھی نہ جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے۔ تو یہ ہے نہایت خصوصی روزہ، جس کو اخص الخاص روزہ کہا جاتا ہے، اور یہ روزہ نبیوں کا ہوتا ہے، صدیقین، مقربین، اولیاء اللہ، ان لوگوں کو یہ روزہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخص الخاص نہ صحیح خصوصی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔